بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قیامت تک کی، اسے کہتے ہیں برزخی زندگی۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ قرآن کریم میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، اٹھنے کے دن تک۔ اس کے بارے میں کچھ اصولی باتیں وہ سمجھ لیں۔ اگر وہ سمجھ لیا آپ نے تو مرنے کے بعد جو قبر کے حالات ہیں ان کے بارے میں جو اشکالات ذہن میں بعض لوگوں کے آتے ہیں وہ اشکالات پیدا نہیں ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ کا خاص مقصد ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو باتیں بتائیں جن باتوں کے لوگ ضرورت مند تو ہیں، لیکن عام لوگ ان باتوں کو اپنی عقل سے، اپنے حواس سے، یعنی آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھ پاؤں سے محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری عقل سے کی دسترس سے باہر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس عام لوگوں سے بڑھ کر علم کا ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ ہے وحی الہی۔ عام لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع یہ ہیں: آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے۔ ہم کس چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ ہم زبان سے چکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ہم کان سے کس چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم کس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، ٹھوس ہے یا نرم ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو ذریعہ ہے نا، اس سے بڑھ کے وہ ہے وحی الہی۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، کئی براہ راست اور کئی فرشتے کے ذریعے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور پورا یقین کر لیا ہے کہ جو بات انبیاء علیہ السلام ہم کو بتائیں گے، جن چیزوں کو ہم خود دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو ہم ان باتوں کو تسلیم کریں گے۔ نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور ان کو حرف بحرف صحیح سمجھیں گے۔ اس میں کی شک شبہ کی گنجائش ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا ذریعہ علم کا ہے وحی الہی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرماتے جو عقلاً ناممکن ہو یا محال ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہو، اور ایسا ہونا ضروری بھی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام صرف وہی باتیں بتائیں جو ہم خود معلوم کر سکتے ہیں تو پھر ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو انبیاء علیہ السلام ناممکن بات نہیں بتاتے، محال بات نہیں ارشاد فرماتے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے مرنے کے بعد عالم برزخ، عالم قبر اور عالم آخرت کے متعلق جو کچھ بتلایا ہے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقلاً ناممکن ہو یا محال ہو۔ ہاں، ایسی باتیں ضرور ہیں جن کو اپنے حواس سے، اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے فی الحال ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم عام انسانوں کو جو علم کے فطری ذرائع عطا فرمائے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک عقل و فہم ہے، تو ان کی طاقت، ان کا دائرۂ عمل بہت محدود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک حد تک، ایسا نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بغیر کسی دوربین وغیرہ کے ہم 5 کلومیٹر دور تک دیکھ رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا سننا بھی محدود ہے۔ قریب قریب کی آوازیں ہم سنتے ہیں، جو 1 میل دور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آواز ہم بغیر فون وغیرہ کے نہیں سن سکتے۔ اس میں حکمت بھی ہے۔ اگر ساری آوازیں ہمارے کان اتنے تیز ہو جائیں، 2 میل کی آوازیں ہمارے کان میں ہر وقت آتی رہیں، ہمیں آرام آئے گا؟ آرام کر سکیں گے؟ نماز پڑھ سکیں گے؟ کوئی اپنی بات سوچ سکیں گے؟ نہیں۔ تو ان کا جو دائرہ کار ہے بہت محدود ہے۔ اچھا، پھر اب کچھ چیزیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جنہوں نے اس دائرہ کار کو بڑھا دیا ہے۔ مثلاً اپنی آنکھ سے یہاں بیٹھ کے ہم 1 میل دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوربین لگا لیں، دوربین سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم خود پانی کے اندر یا خون کے اندر جراثیم نہیں دیکھ سکتے آنکھ سے،
لیکن آلات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، خوردبین وغیرہ، ان کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ریڈیو کی مدد سے ہزاروں میل دور کی آواز سن لیتے ہیں، ٹیلی فون کی مدد سے ہزاروں میل دور سے ہم بندے کو ویڈیو کال کر لیتے ہیں، اس کی تصویر دیکھ لیتے ہیں، اس کی آواز سن بھی لیتے ہیں، اپنی آواز کو سنا بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کا صرف اس بات پر انکار کر دینا کہ آج ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے، ہماری عقل اس کو نہیں سمجھتی، بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جب تک دیکھیں آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے اس وقت تک انسان پانی میں، خون میں جراثیم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آلات ایجاد ہو گئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ پہلے دیکھنا ممکن تھا لیکن آلہ نہیں تھا، اب آلہ آ گیا ہے، اب دیکھنا ممکن ہو گیا ہے۔ بہت سی بیماریوں کو پہلے علاج دریافت نہیں ہوا تھا، دنیا میں علاج تھا، ظاہر ہو کے سامنے نہیں آیا تھا، اب ظاہر ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ یہی مثال عالم آخرت کی ہے، عالم قبر کی ہے کہ انسان یہاں رہتے ہوئے قبر کا عذاب نہیں دیکھتا۔ ابھی کیونکہ اس جہان میں ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اپنی حکمت سے اللہ نے عذاب قبر کو چھپا رکھا ہے۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو اللہ کے نبی نے سچی اطلاع دی ہے، قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، حشر میں یہ معاملات ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہم وہاں دیکھ بھی لیں گے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ نمبر ایک جسم جو ظاہر ہے، نظر آتا ہے، جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ، اور دوسری چیز ہے روح۔ روح اگرچہ نظر نہیں آتی لیکن اس کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہے یقین۔ بندہ زندہ کیوں ہے؟ روح کی وجہ سے۔ روح نکل جائے تو آدمی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے اس کا، کسی بھی جاندار کا۔ اور ان روح اور جسم کا تعلق دنیا میں اس طرح ہے کہ تکلیف، مصیبت، راحت، لذت، جو بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ دنیا میں پہلے جسم پہ آتی ہیں۔ مثلا جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تپش محسوس ہوتی ہے، چوٹ محسوس ہوتی ہے، تو پہلے کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جسم پہ، ہاتھ پاؤں پہ کوئی ٹھنڈی چیز لگے گی، گرم چیز لگے گی، کوئی چوٹ آئے گی تو روح بعد میں متاثر ہوتی ہے اس سے۔ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جسم کوئی زخم آ جائے تو انسان روتا ہے، کوئی پریشانی کی بات کان میں پڑ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے، خوشی کی بات کان میں پڑے انسان ہنستا ہے۔ دیکھیں جسم پہلے متاثر ہوا، روح بعد میں متاثر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، لیکن آخرت میں اس کا الٹ ہوگا۔ آخرت میں روح اصل ہوگی اور جسم اس کے تابع ہوگا۔ پہلے وہاں روح متاثر ہوگی اور بعد میں وہاں جسم متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے نا، آخرت کی مثال اور قبر کی مثال خواب کی مثال بھی ہے۔ جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو اس میں جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ روح کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے روح پہلے متاثر ہوتی ہے، جسم بعد میں متاثر ہوتا ہے۔ مثلا آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں دریا میں ڈوب رہا ہوں، بلندی سے گر رہا ہوں، کوئی دشمن یا اژدہا سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں نا، روح دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو روح پہلے متاثر ہوتی ہے اور جسم بعد میں۔ پہلے روح نے خوفناک مناظر دیکھنے کے بعد پھر جسم بیدار ہوا۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ بھئی آخرت میں روح پہلے متاثر ہوگی اور جسم بعد میں متاثر ہوگا۔ تو یہ ان چیزوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد انشاءاللہ جو عالم برزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں جو آیات اور احادیث ہیں ان کے پڑھنے سننے سے کوئی اشکال ذہن میں باقی نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا قبر کا عذاب بڑھا کے نظر کیوں نہیں آتا؟ بھئی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم فی الحال عالم برزخ میں نہیں، عالم دنیا میں ہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کیا ہمیں دنیا کی چیزیں نظر آتی تھی؟ نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا کے جہان میں آئیں چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، عالم برزخ میں جائیں گے وہاں کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کیوں نظر آتی؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، میں نے مثال دے دی آپ کو کہ ایک تو ہم عالم دنیا میں، عالم برزخ میں نہیں ہیں، جب وہاں جائیں گے پھر نظر آئے گا۔ اس چیز کا فی الحال نظر نہ آنے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ خون میں اور اسی طرح پانی میں جراثیم جو ہیں پہلے نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو، تو اب وہ آلات ایجاد ہو گئے ہیں، اب نظر آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں آخرت کے معاملات کو، برزخ کے معاملات دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے فی الحال۔ جب بعد میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا فرمائیں گے، وہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب اللہ نے خبر دی ہے، سچے انبیاء نے خبر دی ہے تو چیز سچی ہے نا، وہ فی الحال نظر نہ آنے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ چیزیں جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔